وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج مل کر انشاءاللہ ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بے انتہا محبت کی، اور جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے بے انتہا مشقت کی، اور جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو لوگوں کے قلوب میں منور کرنے کے لیے بے انتہا جد و جہد کی۔ یعنی آج 16ویں صدی عیسوی کی انتہائی معتبر اور ممتاز ہستی، اونچ شریف کے افق پر طلوع ہونے والے آفتاب، لاہور کی سرزمین کو چمکانے والے مہتاب، سلسلہ سہروردیہ کے حسین پھول، رشد و ہدایت، شریعت و طریقت، جود و سخا، فخر و استغنا، زہد و تقوی اور علم و عمل کے پیکر، بخاری سادات کے چشم و چراغ، حضرت میرا محمد شاہ المعروف حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول پیش کرتے ہیں، جن کی پوری حیات طیبہ رشد و ہدایت کا حسین ترین نمونہ ہے، جو نسبی اعتبار سے ناظرین بخاری سادات ہونے کے ساتھ ساتھ کسبی اعتبار سے بھی علم و عرفان کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ مقبولیت بارگاہ ایسی کہ جو فرما دیا بس ہو گیا، یعنی یہاں دعا کے لیے دست مبارک بلند کیے اور وہاں عرضیاں جو ہیں ان کو قبولیت کے پر لگنے لگ گئے۔ شاہان وقت جن کے در کے سوالی رہے اور جن کی شخصیت و کردار رہتی دنیا تک مثالی رہے، حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کا خاندان ولیوں کا خاندان ہے، یعنی ان کے خاندان میں ولایت اور شرافت جو ہے وہ نسل در نسل جاری ہے۔ تاریخ شاہد ناظرین کہ عہد مغلیہ میں جہاں دیگر صوفیہ کے نام انتہائی نمایاں ہیں، وہاں بخاری سادات کے یہ تارے حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی آب و تاب کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر چمکے۔ ناظرین کرام، میں عموماً ایک جملہ ادا کرتا ہوں اور میں اس بات پہ بڑا فرم بلیو بھی کرتا ہوں، بڑا فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ باپ اولاد کا پہلا مرشد ہوتا ہے۔ حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک خوبی جو بڑی نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، وہی حقیقتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری اور باطنی علوم کا ذریعہ بھی بنے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی مرشد بھی بنے۔ آپ نے مخلوق خدا کی رہنمائی اور اصلاح کا فریضہ یوں انجام دیا کہ مختصر سے عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا چرچا 4 سو پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کی گونج جب شہنشاہ اکبر جیسے شخص کی سماعتوں تک پہنچی تو اس نے بھی اپنی شکست کو فتح
میں بدلنے اور چتوڑ کا قلعہ حاصل کرنے کے لیے حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مدد طلب کی۔ مثالی جذبہ خیر آپ میں تھا، جود و سخا، خلق خدا کی خدمت آپ کا خاص وصف تھا۔ اپنی نہیں بلکہ اپنی ذات سے نکل کر لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے بادشاہوں سے ناظرین کبھی کچھ نہیں لیا، جو کچھ بھی لیا اسے لے کر بھوکوں کو کھانا کھلانے، لنگر خانوں کے اہتمام کرنے اور اس سے مربوط کرنے میں آپ نے اس تمام زمین کو اور مال کو لگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جاگیر کی ساری آمدنی خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف کی۔ درس و تدریس کا ایسا خوبصورت نظام آپ نے قائم کیا کہ کثیر تعداد میں ہندو راجپوت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے۔ یعنی ناظرین یہ سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ بخاری سادات کا بھی ایک بہت بڑا فیضان ہے، جن کے صدقے سے آج ہمارے گھروں کے اندر الحمدللہ کلمہ طیبہ کا نور موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ بس یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ وہ کرامتیں بنیادی طور پر اس لیے ظہور پذیر ہوتی تھی کہ دین کی حقانیت کو مکمل طور پہ واضح کیا جائے۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے انہی بخاری سادات کی بارگاہ میں چلیں گے، اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ پروگرام کے دوسرے میں انشاءاللہ آج ہم ٹریفک قوانین اور اسلامی تعلیمات پہ بات کریں گے۔ بہت حادثات ہوتے ہیں صاحب، لیکن کیوں ہوتے ہیں یہ بھی سمجھیں گے، اور کرنا کیا چاہیے، اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ بھی آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا اللہم صلی علی و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ نام ہی کتنا حسین ہے پروفیسر صاحب، موج دریا، یعنی دریا کی ایسی موج کہ جن کی وجہ سے رشد و ہدایت کا ایسا پانی ہم جیسے گناہگاریں کے قلوب کو معطر کر گیا، سیراب کر گیا، کہ وہ جو بنجر زمینیں تھیں قلوب کی، اس کے اندر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے گل اگنے لگے، اور پھر وہ خوشبوئیں پھیلنے لگیں۔ تو آغاز کرتے ہیں حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی تعارف ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم و تربیت اور آپ کا علمی مقام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، یہ شرف ہے لاہور کا جس کی بنا پر اسے مرکز الاولیاء کہا جاتا ہے، اور آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے مجھے یعنی فخر ہے کہ بالکل چھوٹی عمر میں اپنے گاؤں میں یہ نام ہمارے کانوں میں پڑتا تھا۔ اچھا، یعنی پاکستان بننے سے پہلے ہی اس خطے میں اس پیارے نام کی اتنی شہرت تھی واہ، کہ گلیوں میں صدا لگانے والوں کی زبان پر ہوتا تھا کہ اللہ الصمد دم صابر ولی، واہ، میراں موج دا دریا کھولو فیض دی گلی۔ موجودہ دریا، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یعنی اس انداز سے لوگ اس پیارے نام کو پورے علاقے میں ان کی دھوم تھی، کیونکہ ان اور یہ پری پارٹیشن آپ بتا رہے ہیں؟ جی ہاں، ان کے امت پر احسانات ہیں، واہ، اور خصوصاً ہم اس خطے کے مسلمان ان کی اس ممنونیت جو ان کی طرف سے ہم پر لازم ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو طے، یہ تو طے۔ تو پاکستان میں اچ شریف سکندر مقدونیہ نے پنجند سے کوئی 12 کلومیٹر کے مقام پر یہ بستی قائم کی، ٹھیک ہے، لیکن اس بستی کو بلندیوں تک پہنچانے والے یہ سادات خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ یعنی آباد سکندر نے کیا، اب یوں کہیے کہ قائم سکندر نے کی، آباد آپ نے کیا۔ آباد آپ نے کیا، اور حقیقی معنوں میں اس علاقے کو ایسا مرکز بنایا کہ وہاں سے جو نور کی شمعیں پھوٹیں، علم و عمل کے جو پہاڑ دنیا نے دیکھے، اس کی بنا پر آج اس شریف کو دنیا کے اندر ایک بہت بلند مقام حاصل ہے کہ یہاں اولیاء تو تھے ہی، لیکن علم کی بھی انہوں نے بڑی بڑی شمع روشن کی۔ تو جہاں تک ہم ان کے خاندانی تعارف کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 26 واسطوں سے آپ کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان امام علی نقی کی اولاد میں تو ان کا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ آپ کا نام میرا محمد شاہ جو
اپنا 690 ہجری میں پیدا ہوئے، 940 ہجری میں جن کی یہاں ولادت، 940 ہجری 1533 عیسوی میں اس شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک۔ آپ کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا کہ آپ کے والد کا نام سید صفی الدین، جن کا ذکر آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں سامعین تک پہنچایا، تو وہ بیٹے ہیں سید نظام الدین کے، وہ بیٹے ہیں سید علیم الدین ثانی کے، وہ بیٹے ہیں سید جلال الدین ثالث کے، وہ بیٹے ہیں سید علم الدین اول کے، وہ سید ناصر الدین محمود بھی انہیں کہتے ہیں، وہ بیٹے ہیں سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت، جن کا نام چار دانگ عالم میں آج بھی گونج رہا ہے، دنیا ان سے آشنا ہے، اور وہ بیٹے ہیں سید احمد کبیر کے، احمد کبیر بیٹے ہیں سید شیر شاہ جلال الدین الاعظم کے، جنہیں امیر سرخ بخاری کہا جاتا ہے، اور یہی وہ سرخ پوش جلال الدین، ان کے قدوم میمنت لزوم سے یہ خطہ چمکا۔ آپ نے آ کر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی، ان کے خلیفہ بنے، پھر آپ نے اچ کو مقام بنا کر وہاں محلہ بخاریاں کی بنیاد رکھی۔ یعنی آپ نے اچ کو روحانی طور پہ اچا کر دیا۔ اچا کر دیا۔ جب وہ پنجابی مجھے بھی کرتے تھے نا، جب ان بخاریوں سے تعارف پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اسی بھی اچے ساری ذات بھی اچی، اسی وچ اچاندے رہندے۔ تو اچ شریف کے رہنے والے حضرت مخدوم امیر سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ 595 ہجری سے 690 ہجری تک ان کا زمانہ ہے۔ وہ بیٹے ہیں سید ابو المعید علی کے، اور ابو المعید علی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ وہاں سے عرب سے بخارا میں آ کر مقیم ہوئے، جن کی بنا پر بخاری کی نسبت اس سادات خاندان کو ہوئی۔ تو ان کے جد امجد سید یعنی وسط ایشیا پہلے آپ نے اسٹے کیا، ٹھیک ہے جی، پھر آپ وہاں ماوراء نہر جسے آپ کہتے ہیں، سینٹرل ایشیا جسے آپ کہتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ ٹریول کر کے یہاں پہنچے۔ وہ بیٹے ہیں سید جعفر ثالث رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بیٹے ہیں سید ابو الفتح محمد بن سید محمود بن وہ بیٹے ہیں محمد سید محمود کے، سید محمود بیٹے ہیں سید ابو یوسف کے، جن کا نام احمد بھی ہے، تو وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں سید علی الاشقر، اور وہ بیٹے ہیں سید الزکی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت زکی بیٹے ہیں امام علی نقی کے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے سٹیٹا بیان کی جی، بالکل ٹھیک۔ اور تعلیم و تربیت ظاہر ہے والد سے ابتدا میں انہوں نے اپنے والد ماجد سے چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر ان سے اس مقام پر پہنچنے کے بعد بڑی جلد آپ نے علم اور تقوی کو اکٹھا کر کے ایسی شہرت پائی، جس طرف توجہ کرتے تھے لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے، ان کی وجہ سے آپ کا نام موج دریا بن گیا، مطلب جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، لہر دریا کی جس طرف اٹھ گئی اس کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، اس میں جو ایک بڑا خاص واقعہ ہے، اور میں جب اس واقعے کو پڑھ رہا تھا، ظاہر اکبر کی زندگی کے دو فیز، شہنشاہ اکبر کی ہم بات کر رہے ہیں، دو فیز ہیں۔ پہلا فیز اس کا بہت پازیٹیو ہے، لیکن دوسرا فیز تو انتہائی بھیانک ترین ہے۔ اچھا، حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلال الدین اکبر کو خاص طور پہ وہ جو چتوڑ کے قلعے کا واقعہ ہے، جب اس نے اس مہم میں داخل ہوا وہ اور وہ فتح نہیں کر پا رہا تھا، تو ایک شورا تھا آپ کا چاروں طرف ظاہر ہے، تو آپ نے ایک بشارت دی تھی، اور پھر اکبر نے خاص طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بھی کی تھی۔ یہ کیا ہوا، کیا تھا ذرا بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی قبلہ پروفیسر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ بچپن سے ہی، جو نوجوانی کی عمر سے ہی آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت اور عزت و عظمت عطا فرمائی تھی، اور جو معرفت اور عرفان کا نور عطا فرمایا تھا، اس کی کرنیں جو ہے وہ گرد و پیش میں جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ درست۔ اور ایک مہم اس وقت جلال الدین اکبر کو درپیش ہوئی، چتوڑ کا قلعہ جو ہے اس کو فتح کرنے کے حوالے سے۔ چتوڑ جو ہے وہ یہاں سے تقریباً 900 کلومیٹر کے فاصلے پر راجستھان جو ویسٹرن انڈین کا مطلب انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک بہت بڑا قلعہ ہے چتوڑ کا قلعہ، جو آج بھی یونیسیف کے جو مطلب اقوام متحدہ کے اس میں آثار قدیمہ کے اس میں شامل ہے، شامل کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 700 ایکڑ اس قلعے کا رقبہ بیان کیا جاتا ہے۔ 700 ایکڑ 700 ایکڑ اس قلعے کی؟ جی ہاں،
تو اس قلعے کو فتح کرنا جلال الدین اکبر جو ہے اسے اپنی مطلب چھوٹا سا گاؤں ہو گیا پورا، مطلب جی بالکل گاؤں ہو گیا، بالکل ایک بڑا گاؤں ہو گیا، ایک بڑا گاؤں ہو گیا، بہت بڑا ایکڑ تو مانی رکھتا ہے، ٹھیک. تو اس میں مختلف مطلب آثار اب بھی وہاں پر سارے وہ موجود ہیں. یہ 1559 یا 1568 دو الگ الگ تاریخیں جو ہیں وہ عیسوی اعتبار سے بیان کی گئی ہیں. اس وقت اس کو یہ مہم درپیش ہوئی تو اس کو پھر اس کے جو مصاحب تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اب مطلب آپ بار بار اس پہ ایفرٹ کر چکے ہیں، لیکن جب تک اس میں کوئی روحانی قوت شامل نہیں ہوگی یہ آپ کی جسمانی قوت سے فتح ہونے والا نہیں ہے. واہ واہ. محمود غزنوی یا دیگر لوگوں کو بھی دیکھیے نا، جب تک ان کے ساتھ روحانی قوتیں شامل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے سومناتھ جیسے مندر جو ہے ان کو یا قلعے جو ہے ان کی فتح نصیب نہیں کی. بالکل ایسا. تو ان کی اپنے مصاحبین کی مشاورت سے پھر اس نے اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ حضرت سیدنا مطلب بتایا گیا کہ آپ ان بزرگوں کو جو ہے وہ بلائیں اپنے پاس، ان کی مدد حاصل کریں تو آپ کو یہ فتح حاصل ہو جائے. درست ہے. اس نے پھر ایک سواری دے کے آپ کے پاس یہاں جو اچ شریف ہے یہاں پر اپنے ایک سفیر کو بھیجا. اس نے آ کر جلال الدین اکبر شہنشاہ اکبر کا جو ہے وہ پیغام دیا. تو آپ نے چونکہ ظاہر ہے سادات جو بھی ہیں وہ باغیرت ہوتے ہیں اور کہہ لیجیے کہ وزادار ہوتے ہیں. بالکل. آپ نے کہا کہ نہیں تم اپنی سواری لو اور چلے جاؤ، میں خود وہاں پر پہنچوں گا. اس نے کہا جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا، وہ تو اتنا بڑا علاقہ ہے اور اتنی دور دراز کا مقام ہے. تو آپ نے کہا کہ جب تم جا کے اپنے بادشاہ جلال الدین اکبر کے لشکر میں شامل ہوگے جس رات میں، اس رات میں ایک طوفان اور باد و بارہ آئے گا. اچھا. اور اس وقت سارے خیمے جو بھی بادشاہ کے لگے ہوئے ہیں اور اس کے لشکر کے وہ سب اکھڑ جائیں گے، سب چراغ گل ہو جائیں گے. صرف ایک دور دراز میں تمہیں جو ہے وہ ایک چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا، اس چراغ کے پاس میں بیٹھا ہوا. مطلب وہ بخاری سادات کا چراغ ہوگا جو کبھی جس کی وجہ سے تم روشن ہو گئے. بالکل ایسے. تو پھر وہ ایسا منظر واقعی پیش آیا، اس نے جا کر پیغام دے دیا اور وہ رات جو ہے وہ بڑی بھیانک رات تھی اور سب مطلب کہہ لیجیے کہ طوفان و باد و بارہ سے سارا مطلب معاملہ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا. تو اس وقت پھر بادشاہ نے دیکھا کہ واقعی دور ایک لو جو ہے وہ روشن تھی. بادشاہ پھر مطلب آپ کا چونکہ بیان کرنے سے اور پھر یہ واقعہ دیکھنے سے ایسی عقیدت میں مبتلا ہو چکا تھا کہ ننگے پاؤں، سید نگاروں نے لکھا ہے آپ کے کہ ننگے پاؤں وہ پھر دوڑتا ہوا جو یہ جلال الدین اکبر کی بات ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اس سے جو ہے وہ دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ صبح جو ہے وہ انشاءاللہ یہ قلعہ فتح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صبح ہونے سے پہلے آپ بھی پھر اس مقام پر پہنچے. اچھا یہ یعنی اس سے پہلے جلال الدین اکبر کئی مرتبہ اٹیمپٹ کر چکا تھا. اٹیمپٹ کر چکا تھا اور وہ مایوس نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ اس پہ بڑا تذبذب میں مبتلا تھا اور اس کا سارا فوکس اسی پہ تھا کسی طرح یہ فتح ہو جائے. کسی طرح فتح ہونا. میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں بات کہ اتنی مشکل ترین مہم کے جس کے اوپر اس کے مصاحب بیٹھ کے اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اب تو کوئی وے آؤٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بخاری سادات ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ، یہی تمہیں نجات دلوائیں گے. بالکل ایسا ہی ہوا نا. بالکل. اور پھر وہی بات ہے کہ جہاں دنوں کی اور مہینوں کی بات تھی وہاں لمحوں کے اندر کام جو ہے وہ انہوں نے فرما دیا کہ صبح جو ہے فتح ہو جائے گا. صبح فتح ہو جائے گا. ان کی زبان حق ترجمان سے نکلنے والے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جی ہاں قبولیت کا صحرا ان کو پہنچا. اور صبح ہوئی آپ بھی وہاں پہنچے. آپ نے 3 مرتبہ جا کے لفظ اللہ 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 3 مرتبہ قلعے کے پاس کھڑے ہو کے جب آواز لگائی تو اس میں جلالت تھی کہ جلال الدین اکبر کا جو ہے وہ زور تو ایک طرف تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس صدائے جو ہے وہ للہیت کے صدقے میں اس قلعے کو مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا راجستھان کا راجاؤں کا 700 ایکڑ پر پھیلا ہوا قلعہ جو ہے وہ جلال الدین اکبر نے ایک چشم زدن میں فتح کر. اور آج بھی ظاہر ہے وہ زمین مجھے کہنے دیجیے آج بھی وہ زمین وہ قلعہ اس کی فسینے اور اس کی فضائیں جو ہیں بخاری سادات کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں کہ ایک تھے کہ جنہوں نے بشارت دی تھی. اچھا پھر اس کے بدلے میں کوئی زمین بھی دی. جی ہاں تاریخ ہند کا یہ بڑا روشن باب ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس نے کہا کہ اب آپ کو میں کچھ نوازنا چاہتا ہوں، میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں واپس اچ جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں جی کچھ. پھر آپ نے خود جو ہے وہ رائے کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے جو ہے وہ داتا نگر میں بھجوا دو حضور سیدی علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کی بارگاہ میں. تو آپ نے یہاں آنا پسند کیا. اس نے یہاں پھر ایک کثیر رقبہ جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا لیکن آپ پیش کیا لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر بھر جو ہے وہ خلق خدا اسی پہ بات کرتے ہیں. بڑا چونکہ اب یہ آج تو آپ کی جد کی بات ہو رہی ہے اور جب آل سے جد کی بات ہو تو لطف بڑا مزہ آتا ہے سوال کرنے کا اور بات کرنے کا بھی. ذرا یہ بتائیے صاحب کہ حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب یہ بالکل ایگزیکٹلی جب آپ کو زمین جو ہے وہ دی گئی اور یہ جلال الدین اکبر نے کوئی احسان نہیں کیا لیکن وہی بات ہے فقیر کا رنگ بھی یہاں پہ نظر آیا کہ وہ زمین لی تو پھر کیا کیا ذرا یہ بھی بتائیے. پھر ساتھ ساتھ جو آپ نے جو دین کی حقانیت میں وہ نہیں کہتا ہوں کہ کرامات جو ہیں وہ ایکچولی دین کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو وہ جو اس کا ظہور ہوا وہ ذرا بتائیے کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جنید بھائی یہ جو بخاری سادات ہیں الحمدللہ 10 ائمہ اہل بیت سے ان کی نسبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت امام علی نقی جو 10ویں امام ہیں تو 10ویں امام تک ان کی نسبت جو ہے وہ نسب میں یہ چلتی ہے جس طرح حضرت نے بیان فرما دیا. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ موج دریا کی سخاوت اتنی ہے تو پھر اس دریا کی سخاوت کتنی ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ کی صورت میں جلوہ گر ہوئے اور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی صورت میں تشریف فرما ہوئے. تو آپ کی سخاوت کی یہ کیفیت ہے کہ آج آپ کا 429واں عرص مبارک ہے. 430 سال ہونے والے ہیں اور سخاوت کی تاثیر، لذت اور اثر آج تک محسوس ہو رہا ہے. اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ کرامات جو ہیں وہ حقانیت کو ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما دیتا ہے بس کن کہنا ہوتا ہے. اب یہ حرف کن بھی، لفظ کن بھی جنید بھائی یہ تعبیر ہے، ورنہ میرا رب تو کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ تو تب سے اپنے احکامات ارشاد فرما رہا ہے جب نہ حرف کاف تھا نہ نون تھا. یہ تو تعبیر کی صورت بن گئی نا ہمارے سمجھانے کے لیے. اب میرے رب کی یہ جو شان تکوین ہے اس کا مظہر بن کے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی شان تکوین کا مظہر بن کے اب قیامت تک اولیاء تشریف لاتے ہیں اور یہ معجزات کا کرامات کی صورت میں اظہار جو ہے وہ ہوتا رہے گا. تو آپ کو جو جاگیر ملی جس کی طرف قبلہ نے اشارہ فرمایا تو آپ نے وہاں مسافر خانے بنوائے، آپ نے لنگر خانے بنوائے، خانقاہ کو آپ نے قیام میں لے کر آئے. آپ نے اسے ذاتی استعمال میں نہیں رکھا. آپ نے لاہور میں، بٹالہ میں اور خان فتح یہ 3 جگہ تھی جہاں آپ نے مسافر خانے بنوائے ہیں، سرائے بنوائی ہیں اور مسافر آ کے وہاں ٹھہرتے تھے. یعنی اللہ کی زمین جو آپ کے نام کر دی گئی آپ نے پھر اللہ کے بندوں کے نام وقف کر دی. اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں رکھا، اپنا ذاتی کوئی حصہ وہاں نہیں رکھا. تو یہ 3 مسافر خانے بنے. ہزاروں لوگ آتے تھے جو وہاں آ کر قیام کرتے تھے اور اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے. قبلہ ذرا غور کیجئے، اللہ کا ولی کوئی داتا کی صورت میں نظر آتا ہے، کوئی ولی غریب نواز کی صورت میں نظر آتا ہے، کوئی غوث آدم کی صورت میں نظر آتا ہے اور کوئی موج دریا کی صورت میں نظر آتا ہے. ان کے نام اتنی عزتوں والے، برکتوں والے ہیں، جلالت والے ہیں. یہ چاہے خود 20 دن بھوکے رہیں لیکن ان کے در پہ آنے والا 20 گھنٹے بھی بھوکا نہیں رہتا. یہاں آنے والے کو میرا رب سب کچھ عطا فرماتا ہے. آپ کی 3 جو کرامات میں عرض کرنا چاہوں گا جلدی آپ کی خدمت میں، ان میں سے 2 کرامات تو لنگر پر ہی مبنی ہمیں نظر آتی ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. جنید بھائی علم بانٹنا بھی کرامت ہوتی ہے اور باقی تصرفات کا اظہار بھی کرامات ہوتی ہے. بھوکے کو کھلانا یہ بہت بڑی کرامت ہوتی ہے، بلکہ اسے استقامت بھی کہا جائے. الاستقامت و فوق الکرامت، کہ خود بھوکے رہیں، آپ کے پاس آنے والا کوئی بھوکا نہ رہے. ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا بد عقیدہ تھا اور آپ کے پاس سے جب بھی گزرتا تو طنزیہ ایک جملہ بولا کرتا تھا. وہ کہتا کہ وہ سادات تو اب رہے نہیں کہ جنہیں آگ جلا نہیں سکتی. وہ کہتا وہ سادات نہیں رہے، ان کا وہ جذبہ ایمانی باقی نہیں رہا جنہیں آگ نہیں جلا سکتی. کئی دن وہ یہ باتیں کرتا رہا. ایک دن آپ نے اشارہ فرما دیا کہ آج میں ثابت کروں گا کہ وہ سادات آج بھی موجود ہیں جنہیں آگ نہیں جلا سکتی. اور ایک جملہ اس نے اور کہا، بعض سیرت نگاروں نے وہ جملہ لکھا. وہ کہتا اس نے یہ کہا کہ جو سید ہے وہ سنی نہیں ہوندا. سید سنی نہیں ہوندا تے کاٹ دی کنی نہیں ہوندی. کاٹ کہتے ہیں لکڑی کو، کنی کہتے ہیں ہنڈیا کو. وہ کہتے ہیں جس طرح لکڑی کی ہنڈیا نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر لکڑی کی ہنڈیا ہوگی آگ تو جلا دے گی، ہنڈیا تو قائم نہیں رہے گی. جس طرح لکڑی کی ہنڈیا نہیں ہوتی اس طرح سید بھی سنی نہیں ہو سکتا. یہ آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ نے یہ حقانیت ثابت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا میں ثابت کروں گا. آپ نے اپنے پاؤں کا چولہا بنایا، چولہے کے درمیان آگ کو جلایا گیا، اس کے اوپر لکڑی کی ہنڈیا رکھی گئی، اس میں چاول ڈالے گئے، چاول پک گئے، ہنڈیا بھی نہیں جلی، آپ کے پاؤں بھی نہیں جلے. وہ بندہ پھر آپ کے قدموں میں آیا اور اس نے توبہ کی اور مانا کہ نہیں آج بھی سادات کا وہ ایمان جو ہے وہ باقی ہے. پھر ایک جادو کی دیگ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ بارش کی وجہ سے لنگر خانے تک چاول نہ پہنچ پائے، لیکن مریدین کا بھی جنید بھائی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. چاول نہیں تھے، انہوں نے کہا ہم نے
چاول ہی کھانے ہیں. کرامت کی دیکھ کہتے ہیں اس کو, کرامت کی, ہاں کرامت, تو آپ نے کرامت کی دیکھ. جو منتظم تھا, باورچی تھا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے چاول دستیاب ہیں وہ ڈالو, اور چاولوں کے ہم وزن گھی ڈالا جائے, گوشت ڈالا جائے, اور دیگ کو اوپر سے ڈھانپ دیا جائے, اور جتنے دن لوگ کھانا چاہتے ہیں کھاتے رہے. 7 دنوں تک ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا, گھروں میں لے گئے, لیکن وہ چاول جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. جب وہ بارش ختم ہوئی اور اس کے بعد جا کے معاملہ ختم ہوا. اور مزنگ میں آج بھی جو میٹھا پانی ہے وہ بھی آپ کے قدموں کے تصدق. یہ کمال ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب وہ کھارے کو میٹھا کرنا تو کوئی عام سی بات ہے, وہ اسی لعاب دہن کا فیض. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ پہلے تو یہ بتائیے, اس میں ایک بنیادی سوال جو کہ بنتا ہے, اور میرا خیال ہے وہ سوال ایسا ہے کہ اس کو جنرلائز کر کے ہمیں بات کرنا یا سمجھانا لوگوں کو ضروری ہے کہ راستے کے حوالے سے, اب ظاہر یہ بھی راستہ ہے نا, اب سڑکوں پہ جا رہے ہیں, فٹ پاتھوں پہ لوگ جا رہے ہیں, وہ جو اوور ہیڈ بریجز ہیں جو لوگوں کے لیے مطلب پیڈسٹریل مطلب بننے چاہیے وہ نہیں بنتے بنیادی طور پہ. تو بنیادی تعلیمات کیا ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو راستوں کے حقوق اور اس کے حوالے سے بتائیے. محترم جنید اقبال صاحب, اسلام نے انسان کو اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے بڑی تاکید کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر ہم راستہ چلتے ہوئے قوانین کا خیال نہیں رکھیں گے ہماری اپنی جان بھی جا سکتی ہے. درست. دوسرا یہ ہے کہ اسلام نے اس بات پر بہت زور دیا کہ ایک بندے کی جان بچانا پوری انسانیت کو زندگی دینا ہے. درست. ایک جان کا لے لینا, ایک جان ضائع کرنا پوری انسانیت کا نقصان کرنا ہے. درست. تو اس بنیاد پر جب ہم ان باتوں پر توجہ دیں کہ ہم پر جو معاشرتی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں راستوں کے بارے میں, ہم ان کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے متعلق فرما دیا کہ الطریق مرفق عام, یہ عام گزرگاہ ہے. ٹھیک ہے. اور لیسا ملکن لأحد, یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. درست. بل ہوا ملکن للناس جمیعا, بلکہ یہ راستہ تمام لوگوں کی ملکیت ہے. تو ہمیں ایک تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم راستہ طے کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اس راستے پر جتنا میرا حق ہے اتنا دوسروں کا ہے, اس لیے میں اس کو وہ انداز اختیار کروں کہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو, کسی کی جان ضائع نہ ہو, کوئی زخمی نہ ہو. بعد میں پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ میں یہ کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ضمن میں جو بنیادی تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے ہر شخص کی جان کا, اس کے مال کا, اس کی آبرو کا تحفظ کرنا ہے. درست. جب جان کی حفاظت ہم پر لازم ہے تو اس ضمن میں ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر, اور خصوصاً جب ہم کسی راستے پر جا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ میری وجہ سے نہ کسی کو تاخیر ہو, نہ کسی کی جان کو نقصان ہو, نہ کوئی زخمی ہونے پائے, بلکہ تمام کے تمام اس انداز سے راستے کو عبور کریں کہ معاشرے کے اندر یہ فساد پیدا نہ ہو. اچھا ایک بات جو کیٹیگوریکل آپ نے بتائی ہے, میں اس ضمن میں ایک ذرا سوال میرے ذہن میں آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے راستے کے حقوق میں بتایا کہ آپ آنے جانے والوں کا خیال رکھیں, ایسا ہی ہے نا. اچھا اب ہمارے یہاں جو انکروچمنٹس ہوتی ہیں, ایک دکان مثال کے طور پہ یوں سمجھے 5x5 کی دکان ہے, اس نے آگے ایک سمجھ لیجئے 10 فٹ کا آگے جو راستہ ہے یا 5 فٹ کا جو اپنے ڈسپلے کے لیے اس کو انکروچ کیا ہوا ہے, لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے. وہ شاپنگ مالز بنے ہوئے, شاپنگ مالز کے باہر جو ہے پارکنگ ایریا اگر الاٹ نہیں کیا ہوا, بائکس کھڑی ہوئی ہیں, گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, غلط پارکنگ ہوئی ہوئی ہے. لوگ اپنے والد صاحب کی, وہ مرحوم اگر ہیں یا موجود ہیں, ان کی جاگیر سمجھ کے جو ہے اس جگہ کو انکروچ کرتے ہیں. اچھا تیسری بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ٹھیلے لگانا, ٹھیلے کھڑے کر دینا. آج کل تو وہ موبائل ٹھیلے چل رہے ہیں, تو وہ باقاعدہ لوگ جگہ انکروچ کر کے ایک جم میں غفیر وہاں پہ ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیے, پہلے تو یہ بتائیے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہم کسی طرح سے بھی کسی کے لیے بھی تکلیف کا موجب بنیں. یہ بنیاد ہے.
نہیں سر یہ بتائیں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، اس کی قطعاً شرعی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ دوسرے کا راستہ روکیں، جانے سواریوں کے گزرنے میں دقت ہو، ٹھیک ہے، ان کو مشکلات پیش آئیں۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ایاکم والجلوس، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں نشستیں بھی نہ لگاؤ۔ ہم تو یہ ہے کہ قناتیں لگا کر راستہ بند کر لیتے ہیں، ہم تو اس کو حق سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہے ہم اس میں کریں، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی ارشاد یہ ہے کہ ایاکم والجلوس، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جن کی بنا پر ہمیں ایک طرف ہو کر راستوں پر بیٹھنا پڑتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے لیے بیٹھنا ناچار ہو تو فاتُ الطریقہ حقہ، پھر راستے کو اس کا حق بھی دو۔ صحیح۔ قالو حقوق، اس کا حق کیا ہے، حق کیا دیں؟ فرمایا کہ غض البصر، ایک تو اپنی نظریں نیچی رکھو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کف الاذی، تکلیف کو روکو، یعنی لوگ آسانی سے گزر جائیں۔ جی ہاں، جو بات آپ نے کی وہ اس ارشاد کے اندر کہ آپ اگر راستہ بیٹھنا آپ کے لیے ضروری بھی ہو گیا ہے تو اس سے کسی کو ایذا نہ ہو۔ اچھا اس میں ایک اور جو بڑی اہم بات ہے نا جو آپ کر رہے ہیں، اس میں اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، میں نے نارملی، آپ نے بھی ظاہر ہے آپ سبھی کا مشاہدہ ہے کہ لوگ فٹ پاتھ تک جو ہے نا باقاعدہ مطلب پوری گھیر لیا کرتے ہیں۔ اب فٹ پاتھ لوگوں کے پیدل چلنے کی جگہ ہے، لوگوں نے گزرنا ہے، جب وہ روڈ پہ آگے چلنا شروع کرتے ہیں وہ ایکسیڈنٹس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر وہ تو راستہ ہم نے دوسروں کا حق مارا نا، تو حق مارنے والے کو شریعت کیسے اجازت دے گی کہ آپ یہ کام کرتے رہیں؟ درست۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد السلام، ایک جملہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی زندگی عطا کرنے والا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہاں رکے بھی ہو تو رد السلام، اب سلام کا جواب دو، کہ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سلام کا جواب انسانوں میں سلامتی لاتا ہے، ٹھیک ہے، پیار و محبت کو فروغ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم ان کا راستہ ہی روک کر بیٹھ گئے، اس راستے کو اپنی معیشت کا، تو ہم نے تو اپنی معیشت برباد کر لی، اپنی روزی کو حرام کر لیا کہ ہم گزرنے والوں کی جگہ پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بن رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ دور جدید میں ریاست کی طرف سے بنائے گئے قوانین پہ، یعنی ٹریفک قوانین کی جو ہے شرعی حیثیت کیا ہے، ایک تو یہ آپ بتائیے، دوسرا ان قوانین پر عمل کرنا نہ کرنا کیا ہمیں مجرم بناتا ہے، اور پھر ذرا یہ بتائیے کہ وہ انفراسٹرکچر جو ہمیں بنانا چاہیے تھا کیا ہم بحیثیت ریاست وہ انفراسٹرکچر بنا سکے، اور بحیثیت قوم ہمارا ہی بندہ جب دیکھیں، سوچ کا فرق دیکھیں، آخری سوال اس میں ایڈ کر رہا ہوں، سوچ کا فرق یہ ہے کہ 2 گھنٹے کی ٹریولنگ کے بعد یہاں کا ایک ایسا آدمی جس کو ہم جاہل اجڑ کہتے ہیں، جیسے ہی دبئی اترتا ہے تو وہ قانون کا مکمل طور پہ پاسدار ہو جاتا ہے، تو یہ فرق کیا ہے ذرا بتائیے۔ جنید بھائی ماشاءاللہ آپ کے انٹرو سے لے کے ابھی تک بڑی جامع گفتگو ہو گئی ہے، اور ٹریفک قوانین میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو شریعت سے متصادم ہو، سارے شریعت کے موافق ہیں۔ اگر ہم ان کا بنظر غائب جائزہ لیں تو ہر قانون کو شریعت تحفظ دیتی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ ہماری وہ اپروچ ہے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو سیٹ بیلٹ بھی لگا لیتے ہیں، اور باہر ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ قانون میں وائلیشن ہو، ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ہم لین میں آ جاتے ہیں، وہاں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم یہاں چودھری صاحب ہیں تو ہمیں آگے جانا چاہیے یا پیچھے جانا چاہیے۔ یہاں تو ہمیں کراچی ایئرپورٹ پہ بھی پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، لاہور بھی چاہیے ہوتا ہے، اسلام آباد بھی چاہیے ہوتا ہے، وہاں جا کے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ قوت نافذہ جو ہے نا، جہاں قانون نافذ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، یعنی یہاں بھی اگر قانون نافذ کر دیا جائے، عملی طور پہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں، ہماری اپروچ یہاں یعنی یہاں پہ اگر ہمیں پروٹوکول نہ ملے ہم بیلٹ اتارتے ہیں، وہاں بغیر پروٹوکول کے بیلٹ ہمیں اتارنی پڑتی ہے۔ اور جو آپ نے اشارہ فرمایا نا جی کہ سب سے زیادہ حادثات جو ہیں وہ لاہور میں ہو رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے کم اسلام آباد میں ہو رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں قوت نافذہ بہتر ہے، یہاں نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی جہاں بہتر ہوگا وہاں حادثات آپ کو کم نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہاں بھی اگر کرنا چاہیں ہم تو تیار ہیں نا، یہ جو نافذین ہیں جنہوں نے وہ قوت نافذ کرنی ہے ان کو تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ کرنا پڑے گا نا جی، نقصانات بھی برداشت کرنا پڑیں گے۔ قانون بہرحال کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی شریعت سے متصادم ہو۔ دبئی کے اندر لائسنس لینا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے، میں مثال تو نہیں دے سکتا، پتہ نہیں آپ نے کہاں کا کس جہاں کا پرمٹ لے لیا،
ایسا ہے. اور وہ اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں جیسے وہ نیو بورن بیبی ہوتی ہے نا, اس طرح سے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ذرا سی تکلیف نہ ہو ورنہ سارا جو ہے وہ نظام درم برم ہو جائے گا. یہاں تو لائسنس بھی مل جاتا ہے جی. اب آپ دیکھیں انڈر ایج بچے ہیں, وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں, موٹر بائک چلا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو قانون کہاں پر کھڑا ہے اس حوالے سے؟ آپ نے کہا نا کہ دبئی میں لائسنس لینا اتنا مشکل ہے, تو میرے ذہن میں یہ جملہ آ گیا, جتنا جنت میں 72 حوریں لینا وہ آسان ہے, لیکن وہ لائسنس لینا زیادہ مشکل ہے. بہت مشکل اور ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, صحیح بات ہے. کیونکہ وہاں پہلے تعلیم ہے, آپ نے پڑھنا پھر لائسنس لینا. یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. تین مختلف ٹیسٹ ہیں وہاں پہ, عمریں گزر گئی ہیں لیکن وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے قانون کے بارے میں. اب قانون 2 طرح کے ہیں ٹریفک قوانین, میں جلدی عرض کروں گا. پہلے وہ قوانین ہیں جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے, بحیثیت ڈرائیور, جس میں پہلے آپ نے اپنی ذات اور اپنی جان کا تحفظ کرنا ہے. اور ان کے حوالے سے جو حضرت نے اشارہ فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, اللہ تم پہ رحم تب کرے گا جب تم خود اپنی جان کے محافظ بنو گے, وہ بعد میں محافظ بنتا ہے. یہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایسی چھت پر سو جائے جس چھت کی 4 دیواری نہ ہو تو میرا رب اس کی محافظت سے بری ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب آپ اس جگہ چلے گئے ہیں جہاں خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ دنیا کا قانون نہیں ہے, میرا رب اسے قبول نہیں فرماتا. لہذا پہلے آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنا ہوگی. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, یہ آیت مبارکہ اشارہ کرتی ہے اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. لیکن خود بھی تو اپنی حفاظت کیجئے, خود بھی تو اپنی ذات پہ رحم کیجئے. ہمارے ہاں دن کو تو سیٹ بیلٹ باندھی جاتی ہے, رات کو کوئی نہیں باندھتا. سر میں قطع کلام کی معذرت, دیکھیں میں تو ہندوستان کو تو کسی طور سے بھی آئیڈیل مانتا ہی نہیں نا کسی بھی حوالے سے, اور مطلب میں تو چاہتا بھی نہیں اس موضوع پہ بات ہو, لیکن ایک مثال کے طور پر کہ تھوڑی سی شاید ہمیں غیرت ہے اس حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہے رات میں بھی اگر رات 2 بجے 3 بجے بھی آپ ہندوستان میں ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ ٹریفک کی وائلیشن نہیں کریں گے, سگنل کی وائلیشن نہیں کریں گے. ہمارے یہاں تو لوگ سگنل پہ کھڑا ہونا جو توہین سمجھتے ہیں. توہین سمجھ. ہاں, تو یہ کنسیپٹ کیا ہے, مطلب یہ سوچ تبدیل کیسے ہوگی ہمارے یہاں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, جب تک ہم شریعت کو نہیں سمجھیں گے اور سیرت رسول جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے. دیکھیں یہ سیٹ بیلٹ ہے, آپ کو اسے بھی دیکھنا ہے. ایک اور اہم چیز وہ ہے کہ حد رفتار کے مطابق آپ کو ڈرائیو کرنی ہے, یعنی حد رفتار سے جو گزر جانا ہے, اوور سپیڈ کرنا ہے, اس کو بھی شریعت قبول نہیں کرتی. یہ حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان, یعنی وقار, متانت, سنجیدگی, سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا وہ اللہ کی جانب سے ہے, اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے. ہم دکھانا کیا چاہتے ہیں, وہ لکھا ہوتا ہے ہر جگہ کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے لہذا جو آپ کا بنیادی سوال تھا, ہر قانون شریعت کے عین مطابق ہے, ہم عمل کریں گے, اپنی جان بھی بچائیں گے اور دوسری کی جان. لوگوں کو ذرا یہ بھی ترغیب دے دیجئے کہ دعا مطلب سفر سے پہلے دعائے سفر لازمی پڑھا کریں. ذرا وہ آپ ذرا پڑھ کے سنا دیجئے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ 25ویں پارے میں میرے رب کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ یہ دعا کے ساتھ سفر کرنا چاہیے. پھر آیت الکرسی جو ہے نا اس کا معمول بنانا چاہیے, اور 3 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لینی چاہیے, کیونکہ یہ وہ مبارک آیت ہے کہ جو پڑھنے کے بعد میرا رب فرشتوں کی ذمہ داری لگاتا ہے آپ کی حفاظت کرنے کی. اور کتنے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں جنید بھائی جن میں انسان کی عقل نہیں سمجھتی, میرا رب بچا لیتا ہے. واہ. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب, اور تنگی اور محتاجی کا خاتمہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ کیسے ہو. بہت اس وقت ظاہر ہے لوگ پریشانی کا شکار ہیں. جو شخص تنگ دستی کی حالت میں ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے, انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ وہ خاموشی جس سے وقار حاصل ہو اس گفتگو سے اچھی ہے جس سے آر لاحق ہو جائے.